بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ سادات جو ہیں وہ کون ہیں، اور سادات کی سادات کی جو نسل ہوتی ہے نقوی رضوی جو ہم کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بخاری اور گیلانی جو ہے نا یہ سادات کون ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم ایک وائس نوٹ میں بتا چکے ہیں کہ سید صرف وہ ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے، اور چونکہ سیدہ فاطمہ زہرا کے 4 بچے تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی اولاد، ان کی نسل آگے نہیں چلی ہے، کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو 2 بچے تھے اون اور محمد، وہ دونوں کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور سیدہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ باقی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی جو نسل ہے وہ آگے چلی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے آگے چلی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی نسل ان کے بیٹے تھے حسن مصنع سے آگے چلی ہے۔ حسن مصنع کربلا میں موجود تھے، اور کربلا میں وہ جنگ کرتے کرتے کافی دور نکل گئے تھے، اور وہاں پر بہت زیادہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ تو یزیدی لشکر نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ۔ تو اس لیے جب یہ بنی اسد قبیلے کے لوگ جب شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے تیسرے دن، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لاشوں میں ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حسن مصنع جو ہے وہ زندہ ہیں، ان کی سانس چل رہی ہے، تو وہ ان کو اٹھا کر اپنے گاؤں میں لے گئے تھے، جو میدان کربلا کے پاس ہی بنی اسد کا گاؤں تھا، وہاں لے گئے، وہاں جا کر ان کی تیمارداری کی، ان کے زخموں پر مرہم وغیرہ لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے، اور کوئی تقریباً 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے وہ وہیں پر رہے، 3 مہینے کے بعد جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی، زخم ٹھیک ہوئے، تو پھر وہ مدینے گئے، پھر ان سے جو ہے نا ان کی نسل آگے چلی ہے۔ اور حسن مصنع کے پھر بیٹے تھے حسن مثلث کے پھر بیٹے تھے نفس زکیہ کے پھر بیٹے ہیں عبداللہ شاہ غازی، جن کا یہ مزار ہے کراچی میں، یہ امام حسن علیہ السلام کے پڑ پوتے لگتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے عرب سے مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے یہاں عجم کی طرف آ گئے تھے۔ تو حسنی سادات جو ہیں وہ امام حسن اور امام حسن مصنع کی اولاد سے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں، خصوصاً پاکستان میں، یہ گیلانی کہلاتے ہیں، گیلانی سادات ہوتے ہیں، یہ سب امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، یہ جو بخاری خود کو کہلواتے ہیں نا بخاری سادات، یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ ان کی اکثریت جو ہے یہ نقوی سادات ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے زید بن علی، ان کی نسل سے جو چلے ہیں وہ زیدی سادات جو ہوتے ہیں، یا آبدی بھی امام زین العابدین کی اولاد ہیں، اور وہ آبدی بھی کہلاتے ہیں، اور جو زیدی ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے۔ پھر جو باقری ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو جعفری ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو کاظمی یا موسوی ہیں، وہ بعض لوگ موسوی کہلواتے ہیں، بعض کاظمی کہلواتے ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پھر جو رضوی ہیں وہ امام علی رضا علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پھر جو تقوی ہیں وہ امام تقی علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پھر جو نقوی ہیں وہ امام نقی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ نقوی جو تھے ان کی امام نقی علیہ السلام کی اولاد سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے 25 بیٹے تھے، اور ان کی جو ہے نا اولاد پھر بہت زیادہ پھیلی بھی ہے، پوری دنیا میں جو ان کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، بر صغیر کی طرف بھی آئے تھے، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف بھی گئے۔ ان میں سے جو کچھ لوگ گئے بخارا میں جا کر آباد ہو گئے تھے، تو ان کی جو نسل ہے وہ پھر بخاری کہلاتے ہیں۔ بخاری سادات جو ہے وہ اصل میں نقوی سادات ہیں، وہ وہاں سے وہ کہلواتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سید، عرب میں تو کوئی سید نہیں ہوتا ہے، تو عرب میں سید جو ہے نا، عرب میں سید کو شریف کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان انڈیا کا، یعنی بر صغیر پاک و ہند جو ہے، بر صغیر پاک و ہند میں سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، جبکہ عرب میں سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کو شریف کہا جاتا ہے۔ شریف، وہاں پر اگر آپ کسی کو شریف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سید کہہ رہے ہیں اس کو۔ اچھا، اور یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، خراسان سے مراد ہے کہ ایران، افغانستان، آذربائیجان اور پاکستان کا جو یہ بلوچ علاقہ ہے، بلوچستان، یہاں، اور یہ پشتون علاقہ بھی افغانستان میں اس میں آتا ہے، اس میں سید کو آغا کہا جاتا ہے۔ آغا، یہ آغا کی ٹرمینالوجی تو ہمارے یہاں ہر ایک کو مولوی صاحب کو بھی آغا کہنے لگے، لیکن وہاں اسپیسیفکلی آغا اس کو کہا جاتا ہے جو سید ہوتے ہیں، یعنی جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں وہ آغا کہلاتے ہیں خراسان کے علاقے میں۔ خراسان میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ایران، افغانستان، آذربائیجان، سینٹرل ایشیا کی باقی کچھ ممالک شامل ہیں، اور پاکستان کا جو بلوچستان ہے یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ باقی بر صغیر پاک و ہند جو ہے، جس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش شامل ہیں، یہاں پر یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد سید کہلاتی ہے، اور عرب میں سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد جو ہے وہ شریف کہلاتی ہے، شریف۔ تو اس لیے یہ ٹرمینالوجیز مختلف ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے ایک ہی نام۔ اچھا، ان کی ڈیٹیل آپ کو کہاں سے مل جائے گی؟ ڈیٹیل ہے تاریخ بنی ہاشم کے نام سے ایک کتاب ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، 5 جلدیں اس کی، اس میں ان ساری سادات کی ڈیٹیل مل جائے گی۔
ائمہ طاہرین کی جتنی بھی اولادیں تھیں، جتنے ان کے بچے تھے، پھر ان کی آگے کتنے بچے تھے، پھر وہ کس کس علاقے میں گئے، کہاں پھیلے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. ہم تو صرف ایک کربلا کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پر قیام ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے خروج ہوئے ہیں، بہت سارے قیام ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں ان سب کی ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو اس کتاب میں ملے گی. اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا تو آپ یہ تاریخ بنی ہاشم لے لیں، اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو بہت زیادہ سادات کے بارے میں مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اچھا دیکھیں، ایک تو وہ جو ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، جو سسٹم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی جو نسل ہے وہ باپ سے چلتی ہے، لہٰذا جو باپ کا شجرہ ہوگا وہی چلے گا. اگر والد جو ہے نا آپ کے پٹیل تھے تو پھر آپ بھی پٹیل ہوں گے، آپ کے دادا پٹیل تھے تو پھر آپ کے باپ بھی پٹیل ہوئے، پھر آپ بھی پٹیل ہیں، پھر آپ کے آگے نسل بھی پٹیل ہی چلے گی، چاہے ان کی ازواج جو ہیں وہ سیدہ ہی کیوں نہ ہوئی ہوں. یہ جو معاشرتی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں ایک سائنٹیفک پہلو بھی اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کے ملن سے پیدا ہوتا ہے. ماں کا جو سیل ہوتا ہے اسے اووم کہا جاتا ہے، باپ کا جو سیل ہوتا ہے اسے اسپرم کہا جاتا ہے. اسپرم کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے. ایک مرتبہ انٹرکورس میں جب سیمن ڈسچارج ہوتا ہے، منی خارج ہوتی ہے، تو اس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسپرم ہوتے ہیں. لیکن بچہ جو ہے نا وہ ایک ہی پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اووم ایک ہوتا ہے، یعنی ماں کا جو سیل ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. تو بچے کی پیدائش کا دار و مدار جو ہے وہ اووم کے اوپر ہے، ماں کے سیل کے اوپر ہے، نہ کہ باپ کے اسپرم کے اوپر ہے. اگر اووم 2 ہوں گے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہو جائیں گے، اووم 3 ہوں گے تو 3 بچے پیدا ہو جائیں گے. یوزلی چونکہ ایک ہی اووم ہوتا ہے لہٰذا ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو سائنٹیفک حوالے سے بھی میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ بچے کی پیدائش کا دار و مدار ماں کے اووم کے اوپر ہے، یعنی ماں کے اوپر ہے. جو نسل ماں کی ہوگی وہی آگے چلے گی. پھر مذہبی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں تھا، آپ کی صرف ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی ہے. تو جب اور وہ خاتون ہے تو خاتون سے نسل چلی ہے، ماں سے نسل چلی ہے، نہ کہ باپ سے چلی ہے. علی علیہ السلام کے تو 18 بیٹے تھے، لیکن سید صرف 2 ہیں، امام حسن اور امام حسین، باقی سید نہیں ہے. ان کے سید ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے. تو میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہی ہے کہ اگر ماں سیدہ ہے اور باپ غیر سید ہے تو اولاد جو ہے، جو اولاد ہوگی وہ سید ہوگی، اس کو سید کہا جائے گا. باپ اگر سید ہے اور ماں غیر سیدہ ہے تب بھی آپ اس کو معاشرتی طور پہ اس کی اولاد کو آپ سید کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اس کو، چاہے ماں سید ہو چاہے باپ سید ہو. اگر دونوں سید ہیں پھر تو اچھی بات ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر سید ہو تو اس کی جو نسل جو اولاد ہوگی وہ سید ہی کہلائے گی. یہ میرا نظریہ ہے، لیکن معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. معاشرہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو باپ نسل جو ہے نا وہ باپ سے چلتی ہے. دیکھو بیٹا، آپ کا جو سوال ہے کہ سید زادی کا کسی غیر سید سے نکاح کیسا ہے، کیا جائز ہے، کیا وہ کسی غیر سید سے نکاح کرنے کے بعد آل محمد میں رہتی ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سید زادی کے لیے حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس کی شادی کہیں پر کسی سید گھرانے میں ہی ہو جائے. اگر نجیب الطرفین سید نہ بھی ہو تب بھی کوئی سید ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ائمہ طاہرین کا فرمان یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کفو ہونا ضروری ہے، یعنی ہم پلہ ہونا ضروری ہے. اسٹیٹس میں ان کی برابری بہتر رہتی ہے. اگر اسٹیٹس میں بہت بڑا فرق آ جائے گا تو شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. تو کوشش یہ کریں کہ سید زادی کی شادی کسی سید گھرانے میں. لیکن اگر سید گھرانہ نہیں مل رہا ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے یا کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو دوسرے نمبر پر کوشش یہ کریں کہ کسی علوی خاندان میں ان کی شادی ہو جائے، علوی گھرانے میں شادی ہو جائے. علوی سے مراد ہے کہ علی علیہ السلام کے جو دیگر بیٹے تھے، یعنی امام حسن اور امام حسین کے علاوہ جو دیگر بیٹے تھے، ان میں سے اگر ان کی نسل سے کوئی ہے تو ان میں ان کی شادی کرے، وہ علوی کہلاتے ہیں. یعنی امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ تو سید ہیں، سادات ہیں، کیونکہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے، تو وہ سادات ہیں. اگر حسنی سید، حسینی سید کوئی نہیں مل رہا ہے رشتے کے لیے تو پھر علویوں میں دیکھیں. علویوں یعنی علی علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے ان میں سے کسی کی نسل میں، کسی خاندان میں، اس گھرانے میں اگر شادی ہو سکتی ہے، وہاں پر اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو وہاں کریں. وہاں پر بھی اگر کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے تو پھر کوشش کرے کہ ہاشمیوں میں کہیں ہو جائے، ہاشمی خاندان میں کہیں پر ان کی شادی ہو جائے. اگر ہاشمیوں میں بھی کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے تو پھر غیر سیدوں میں، دیگر قبائل میں، دیگر خاندانوں میں شادی ہو سکتی ہے، جائز ہے، مگر ان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کفو ہونا چاہیے، اچھا خاندان ہو، اچھی نسل ہو، اچھا گھرانہ ہو. اور پھر جب وہاں پر شادی ہو جائے تو اس خاندان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سید زادی کو وہ احترام دے جو اس کا حق بنتا ہے، سید زادی کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس کا حق بنتا ہے. اس خاندان کو چاہیے کہ یاد رکھے کہ یہ سیدہ جو آپ کے گھر میں شادی ہو کر آئی ہے یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے. تو جو رسپیکٹ آپ سیدہ فاطمہ زہرا کو دیں گے وہی رسپیکٹ آپ نے اس بچی کو بھی دینی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اگر غیر سادات میں کہیں شادی ہو گئی ہے تو اب وہ جو لڑکا ہے جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا، سیدہ کے اوپر سوکر نہیں لائی جا سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
جب اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری شادی علی علیہ السلام کے ساتھ کر دی جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ کے اوپر سوکن نہیں لائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اصول دے دیا انہوں نے، ایک قانون دے دیا ہے۔ اب اگر سیدہ کی شادی غیر سید میں ہو گئی ہے تو اس کو جو احترام ہے وہ ملنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی بدتمیزی، کوئی غصہ، کوئی اس قسم کی چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا، اور پھر وہ جب تک وہ سیدہ اس کے گھر میں موجود ہے، زندہ ہے، اس وقت تک وہ کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر سوکن نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہ جائز تو ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے سید گھرانہ ہو، سید نہیں ہے تو علوی گھرانہ ہو، علوی نہیں ہے تو ہاشمی گھرانہ ہو، ہاشمی نہیں ہے تو پھر کوئی اچھی نسل کا گھرانہ ہو، کمی کمینوں میں نہیں کرنی چاہیے شادی۔ اور پھر جب غیر سیدوں میں شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو صحیح پروٹوکول ملنا چاہیے، عزت و احترام ملنا چاہیے، اور اس کے اوپر سوکن نہیں لانی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ دونوں کی شادیاں اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی عبداللہ ابن جعفر طیار اور اون ابن جعفر طیار کے ساتھ کی تھی، اور جب غیروں نے رشتہ مانگا تھا تو آپ نے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں نے اپنے بھائی کے بیٹوں سے اپنی دونوں بیٹیوں کو منسوب کیا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن جعفر طیار سید تو نہیں تھے، علوی بھی نہیں تھے، لیکن ہاشمی تھے، اور چونکہ اس وقت تک سادات میں کوئی تھا نہیں، علویوں میں کوئی تھا نہیں لڑکا، تو اس لیے آپ نے ہاشمیوں کو ترجیح دی کہ ہاشمیوں میں ان کا نکاح کر دیا۔ تو اس لیے یہ نکاح جائز ہے، مگر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سادات میں کرنا بہتر ہے۔